لکی فرق ہے ساڑھے ویچ آزم جیتی رحمت اللہ علیہ آندھنے بڑا فرق ہے تو اجے او ساڑھا محبوب بلے ڈٹھا او جنو ویخ کے چن اے شر ماوے تے ادھی راتی او دن چڑیا آوے تے جدوں مکھ تو پردہ ہٹاوے تے بجلی ڈر دی او چمک نہ مارے پڑھ لو مل کے ذرا بجلی ڈر دی او بجلی ڈر دی اے چمک نہ مارے او کتے بے ادبی نہ ہو جاوے تے جدوں رکھے او ہاتھ وچ پھلاں دے پڑھیے جدوں رکھے جڑے چوپو انجی چوپو یا برکت واسطے برکت تاں ہونی ہے جو زبانہ ہی لیاں اور میں تو انہوں بالکل ببانگے دوہل دعوے نہ اللہ دے کارچ بے کے آنا کہ جدی زبان میرے آقا دے ذکر نہ تار ہو گئی رب کعبہ دی قسم زبان جہنم وچ نہیں جانی ہے تو کدی تار شہنوں بھی آگنے ساڑے بولو تے صحیح پڑھیے مل کے ذرا جدوں رکھے ہاتھ وچ پھلاں دے جدوں رکھے ہاتھ وچ پھلاں دے ہاتھ وچ پھلاں دے تے ہاتھ وچ پھلاں رل جاوے تے جدوں کھولے او ول زلفاں دے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور الافئدہ والغیون حبیب خدا حبیب خدا تاج داروں میں چمکے سب مل کے پڑھیے حبیب خدا تاج داروں میں چمکے حبیب خدا تاج کوئی زبان چپ نہ روے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت شان وقار دی گالے حبیب خدا تاجداروں میں چمکے حبیب خدا تاجداروں حبیب خدا تاجداروں میں چمکے محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے پڑھیے محمد اکیلے ہزاروں میں محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے محمد اکیلے
ہزاروں میں چمکے محمد اکیلے ہزاروں میں. میں صرف تو انہوں انہیں یانا کہ پڑھو ورنہ سنی ہوئے تے غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے بغدادی مسجد ہوئے جمعہ دا دن ہوئے تے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی گل ہوئے تے گونگا بھی بولیوں بغیر نہیں رہ سکتا. محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے محمد اکیلے حبیب خدا تاجداروں میں چمکے محمد اکیلے ہزاروں میں محمد اکیلے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے محمد اکیلے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. محمد اکیلے ہزاروں میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. محمد اکیلے ہزاروں میں محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے محمد اکیلے ہزاروں میں. اگلا جملہ بڑا پیارا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چمکے نے چمکے کے میں نے شاعر ترجمانی کردہ ہے بیا. کوئی چاند چمکے ستاروں میں جیسے کوئی چاند چمکے ستاروں میں جیسے نبی اس طرح چار یاروں میں کوئی چاند چمکے کوئی چاند چمکے ستاروں میں جیسے نبی اس طرح چار یاروں میں چمکے نبی اس طرح چار یاروں نبی اس طرح چار یاروں. اگلا جملہ بھی بڑا پیارا ہے وَالشَّمْسِ چہرہ. لے آؤ گو میری سرکار دا سانی نہ منہ دھونا نہ وضو دی جاج نہ ستنجے دی جاج نہ گڈاں صاف کرنیاں سویرے سویرے آ کے بکواس کرنیاں ہوٹاں تے بہ کے ایکو جہی ہے جدے صدقے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے مسلمان کہلوانا ہے پیا وہ دے چہرے دی شان ہے دے قرآن دستا ہے پیا ہے وَالشَّمْسِ چہرہ تو وَاللیل زلفیں ہے وَالشَّمْسِ چہرہ تو وَاللیل زلفیں وہ قرآن کے سپاروں میں چمکے. یا رسول اللہ حق چاریا یا
زندہ باد ہے وہ شمس چہرہ تو واللیل زلفیں وہ قرآن کے تھی سپاروں میں پڑھیے محمد اکیلے محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے وہ قرآن کے تھی سپاروں میں نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار علماء کرام ثنا خان حضرات اور قرآن و حدیث کی روشنی وچ خطابات و بیانات سننے واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لیون والے معزز اور محترم بزرگوں عزیزوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ دی توفیق نال پچھلے جمعے معجزات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے خطابات دا سلسلہ جڑا ہے وہ اساں شروع کیتا سی اور پچھلے جمعے میں کوشش کی تھی کہ دوسرے انبیاء کرام دے معجزات اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے معجزات دا تھوڑا تقابل یہ اے چیز نہیں ذہن چ بانی یہ ویکھو جی نبی نبی ہوندا ہے رسول رسول ہوندا ہے قرآن آندا ہے لا نفرق بین احد من الرسل اور اسی اعلان کرنے ہیں قرآن دا پڑھیا کہ اسی نبیاں وچ فرق نہیں کردے رسولاں وچ فرق نہیں کردے کہ فرق تو مراد کی ہے فرق تو مراد اے وے کہ نفس نبوت وچ سب نبی برابر نفس رسالت وچ سب رسول برابر نے لیکن اللہ فرماندا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض لیکن ہے تے اکو جے نے نبی نے نفس نبوت وچ سب نبی برابر نے نفس رسالت وچ سب رسول برابر نے لیکن اللہ فرماندا ہے کہ بعض رسولاں ہوتے اساں فضیلت عطا فرمائی ان قرآن دی ایک آیت پڑھ کے تے مفہوم اخذ نہیں کر لینا یعنی ادھا قرآن من لیا تے ادھا رہن دیتا نہیں درمیان سے رستہ نہیں نکالنا بلکہ قرآن کا شروع بھی ماننا ہے قرآن کا درمیان بھی ماننا ہے قرآن کا آخر بھی ماننا ہے جیڑا قرآن رب نازل کیتا 14 سپاریاں دا وہ سارا مننا ہے گل سمجھ آگئی جی نا نفس نبوت وچ اسی کوئی نبیاں ہی فرق نہیں کر دے نبی نبی ہے تے اساں انہاں نبیاں نو مننا ہے جڑے بن کے آئے نے تے جڑے آ کے بنے نے انہاں نو اساں نہیں منیا جڑے ایتھے آ کے بنے نبی آ کے نہیں بندا نبی بن کے ہوندا ہے تو پچھلے جمعے میں کوشش کی تھی اس تے گفتگو دی آج انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے باقاعدہ معجزات دا بیان اور میں اس تے بھی لکھ چکے ہیں تیاری کر چکے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم انور دے معجزات کی نے یہ بھی انشاءاللہ یا اگلا جمعہ آ جائے گا یا اس تو اگلا جمعہ آ جائے گا جتنے میں مناسب سمجھا انشاءاللہ اس تے جمعہ ہوئے گا اور چونکہ 5 جمعے بالتواتر ساڑھے ہونے نے اس تے معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آج جڑی میں چیز تھوڑے سامنے بیان کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ کافران دا ذہن یہ سی کہ اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم او نے اے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑا زمین اتے لوگاں تے جادو چلا لیتا ہے ساحر ہے جادوگر ہے نعوذ باللہ ایتھے جادو کر لیتا ہے لیکن انہوں نے آکھیا بھی ہاں تھلے والی گل ضرور کرنی ہے اسی کو اتلی گل کرنے ہیں سبحان اللہ کہہ دیو اسی اتلی گل کرنے ہیں ایتھے تے جادو چل گیا تے اتے تے نہیں نہ چلنا تے جدو اتے جادو نہیں چلنا ایدہ مطلب ہے کہ انہیں کام ساڑی ڈیمانڈ والا پورا نہیں کر سکنا جدو انہیں پورا نہیں کرنا ساڑے نعرے بجنے نے نعوذ باللہ من ذالک کہنا جھوٹیاں ہو جانا ہے لیکن او طالب نہیں جڑا مطلوب دا فکر نہ کرے وہ محب نہیں جڑا محبوب دا فکر نہ کرے رب العالمین دی رحمت نے مسکرا کے فرمایا کملی والیا اے ابو جال ابو لاب عتبہ شیبہ ولید بن مغیرہ عقبہ بن نبی معاذ جننے کنجر تے جفل تے کھتری تے بھائی مان نے اے بے کے میٹ کا کر دینے پہ کہ توانو ہرایا جائے خود اپنی عظمت دا اعلان کروایا جائے فرمایا مدینے دے تاجدارا میں تیرے سر ہوتے جری عظمت دی پگڑی تے دستار سجائیے او دا ترہ میں کدی بھی نیویاں نہیں اوڑ دینا اچھی بولو میں او دا ترہ کدی
پوریا نہیں ہون دینا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہاں کافروں دی گل سن لے, جو اے آتے نے اشارہ تو کر عمل میں کروا دے, اشارہ تو کر. عمل میں کر دے, تیرا کام میں اشارہ کرنا, تے میری قدرت دا اظہار تیرے ہاتھ ہوئے گا, میری قدرت دا اظہار. اور یہ قدرت کا جو لفظ ہے نا, یہ کوئی اتنا خطرناک نہیں ہے. میں اگر کہہ دوں تمہیں قدرت ہے کہ میرے ساتھ مل کے پڑھو, یہ شرک نہیں ہے. چونکہ جب قدرت کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اللہ کو یہ قدرت دینے والا کوئی نہیں, اس کی اپنی ہے. جب یہ نسبت میری اور آپ کی طرف ہو, یا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو, دیگر نبیوں, رسولوں, پیغمبروں اور اولیاء کرام کی طرف ہو, تو اس کا مطلب شرک نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی پاوریں, جتنی طاقتیں, جتنی یہ پرسنالٹی, شخصیات یہ اللہ نے ان کو کیپیسٹی عطا کی ہے, یہ ان کی ذاتی نہیں, ہمارے اللہ نے عطا فرمائی ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے, یہ کہ ڈرونا لفظ نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی ہے نا. اس کی نسبت رب کی طرف بھی ہو سکتی ہے قدرت کی, اور بندوں کی طرف بھی ہو سکتی ہے. جب اللہ کی طرف ہوگی تو حقیقی نسبت ہوگی, جب بندوں کی طرف ہوگی مجازی نسبت ہوگی. اس طرح ہی سمجھ لو پتر اللہ ہی دیندا ہے, پر کسی دی دعا نہ لب جائے تو نسبت کر دینی پیراں دیتا تے کوئی شرک نہیں. اللہ دیتا تے ہو گیا نا بھی ٹھیک ہے, پیراں دیتا, غوث دیتا, یہ دی کوئی دلیل میں ہے قرآن, بولو تو صحیح. دلیل اللہ دا قرآن ہے, کتنے لکھیا ہے؟ میں کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھے تھے, جبریل دیتا نے, انہوں دا باپ تے کوئی نہیں, عیسیٰ علیہ السلام دا باپ تے کوئی نہیں, جبریل دیتا نے. جبریل علیہ السلام آئے نا حضرت مریم دے حجرے چ, انہاں کہ کون ہے تو؟ انہاں کہ میں اللہ دا رسول بن کے آیا, اللہ دا رسول ہاں, جبریل ہاں. کدے واسطے آیا ہے؟ تاکہ تانوں میں پکیزہ پتر دے ہاں. ایک کڑی وچ کیفیت بنی, ایک کڑی وچ درد ذہ ہویا, تیسری کڑی عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت ہو گئی. یہ نہیں جبریل دیتا, یہ قرآن شرک دستا پیا. بولو تو صحیح. رب نے فرمایا اشارہ تو کری, عمل میں کروا دیا. ہوں میں گل لگا شروع کرن. قرآن پاک پارہ نمبر 27 سورہ القمر, اور سورت دا نمبر ہے 54. یہ دی پہلی آیت کریمہ. اللہ فرماندہ ہے اقتربت الساعہ, قیامت نیڑے آ گئی. وانشق القمر, اور سورج دو ٹکڑے ہو گئے. یہ چند دو ٹکڑے ہو گئے, چند دو ٹکڑے. قمر چند, شمس سورج, نجوم ستارے, افلاک آسمان, فلک, ارض زمین. میرا نبی ہر شے دا رسول بن کے آئے نے, تے جنوں اشارہ کرن وہی گل مندی ہے. زمین ہے, آسمان ہے, خلائے, فضائے, ہوائے, آگے پانی ہے, نباتات ہے, جمادات ہے, حیوانات ہے, ہر شے دا وکھرا وکھرا اللہ دے فضل و کرم نال معجزات تیاری کیتی ہے. ہر شے دے معجزات علیحدہ علیحدہ بیان ہون گے, لیکن آج میں آسمانہ دی گل کرنا چاہنا. آج آسمانہ دی گل ہے. بخاری شریف, مسلم شریف, ابو داؤد شریف, نسائی شریف, ابن ماجہ شریف, مشکات شریف, عاشیۃ الامات, مرکات, شرح سنہ, امام بغوی, الجامع الصغیر, امام سیوطی, فیض القدیر, امام مناوی, حدیثہ موجود رہے. مسند ابو داؤد طیالسی, دلائل النبوت امام بہقی, دلائل النبوت امام ابو نعیم اصفہانی, سیرت حلبیہ میرے مرشد کریم حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ علیہ, تفسیر ضیاء القرآن, استطاعت پڑھ لو. اقتربت الساعہ وانشق القمر. حدیثاں پریاں پئی ہیں, اور اے حدیث ہووے چند دو ٹکڑے کرنے والی حدیث ایسی ہے کہ جڑی بے شمار صحابہ تو مروی ہے. جیڑی حدیث بے شمار صحابہ تو مروی ہوئے وہ حدیث صحیح ہوندی ہے, اور یہ بالتواتر ثابت ہے. ایدہ انکار کسے زمانے وچ نہیں کیتا گیا. کسے زمانے جدہ انکار نہیں کیتا گیا.
یہ مودودی نے انکار کیتا اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں، انہیں ساری گل لکھ کے تھلے لکھیا جڑا لوکی آندے نہ انگل دا اشارہ کیتا ہے، یہ کوئی ثبوت نہیں۔ چلو پھر کسی نے تم دساں گے تفصیلی، آج یہ نہیں سن لو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ نے کافرہ نے میٹنگ کی تھی، انہوں نے کہا بھی آہ کام کریے، انہوں آکھی بھی چاند دو ٹکڑے کر، زمین تے جادو چلدا اتنے تو نہیں چلنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چاہے تسی اللہ دے رسول ہو تے چاند دو ٹکڑے کرو، آپ نے فرمایا پھر ایمان لے آؤ گے؟ بولو تو صحیح، پھر ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا بالکل اسی ایمان قبول کریں گے، تسی چاند دو ٹکڑے کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نے چاند نال ویکھیا 14ویں رات دا چاند پہ چمکدا ہے اس طرح، انگل دا اشارہ کیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اشارہ کرن دی دیر ہے، ادھا چند کوہ ابو قبیس والا آ گیا، ادھا چند دوسری سائڈ تے آ گیا، انہوں نے کہا جوڑو، آپ نے فرمایا چل جڑ جا، ٹوٹا بھی ہے جڑیا بھی ہے۔ کافر آکھیا انج نہیں ایسا مننا، ان قافلے ہون گے نا دوجیاں ملکاں چ، انہوں نے پوچھاں گے والا تساں ویکھیا ہے انج؟ انتظار کیتا گیا، قافلے آئے، ہاں بھائی تساں ویکھیا ہے؟ وہ سارے نے آکھیا ہو ویکھیا تے ہے ویکھیا تے ہے، لیکن وہ خطری سن، انہوں نے مننا نہیں سی، انہوں نے کہا نعوذ باللہ ساڈیاں نظراں بن لیاں گئیاں تے جادو کر دیتا گیا، جادو کر دیتا گیا، نہیں سی مننا، نہیں مننے۔ تفسیر نور العرفان اس آیت کریمہ دے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی بدایونی رحمت اللہ علیہ آپ نے بھی ایک بات لکھی ہے، اور جس حوالے نہ انہوں نے لکھی ہے وہ کتاب میرے کتب خانے میں موجود ہے، عصیدۃ الشہدہ شرح قصیدہ بردہ، امام عمر بن احمد خرپوتی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے خرپوتی علی البردہ، نور محمد کتب خانہ کراچی دا پرانا ایڈیشن جدے حاشیے ہوتے قصیدہ بردہ دی ایک شرح حضرت علامہ امام شیخ زادہ رحمت اللہ تعالی علیہ دی، یعنی 2 in 1 کتاب ہے، کتاب ایک کے شرح 2 نے اس کے اندر، اس کے اندر بات موجود ہے۔ جنہاں اردو پڑھنا ہوئے تفسیر نور العرفان ایک کو جلد ہے کنز الایمان دا حاشیہ، وہ ایت کریمہ دے تحت پڑھ لو، جنہاں عربی پڑھنی ہو ساڑھے کو لے آگے پڑھ لو۔ یمن دے اندر ایک حاکم سی جہاں نام سی حبیب، وہ پھر حبیب یمنی دے نام مشہور ہویا۔ کافرہ میٹنگ کی تھی، ابو جال ابو لہب اتبا شہبہ نے، انہوں نے آکھیا بھی کوئی سیاںا بندہ لبھی ہے جڑا ادھر گلاں کرے، ایک پڑھیا بھی نہیں کتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتے پڑھے بھی نہیں تے کھلون بھی نہیں کسی نے دیندے، گلاں ہی پورا ہی نہیں آن دیندے، تے کوئی سیاںا بندہ لے آئیے۔ وہ بندہ ذرا مناظر ٹائپ سی، سیاںا سی، پڑھیا دا بندہ سی، انہوں بلایا گیا، انہوں نے آکھیا بھی زمین دی گل نہ کریں، کوئی آسمان دی گل کریے نہ آگے، چونکہ زمین تے نعوذ باللہ جادو چلدا ہی تے اوتے تے نہیں چلنا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ پیغام بھیجیا گیا، کیسا تواڈے نال مناظرہ کرنا ہے، بحث کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا میں دساں کیڑی جگہ تے آنا ہے یا تساں دسنا ہے؟ انہاں آکھیا جی اسی دسنے ہاں، کوہ ابو قبیس تے آ جاؤ، کوہ ابو قبیس تے آ جاؤ، یہ کعبہ شریف حرم کعبہ دے بالکل سامنے ویکھو جتھے شیخ عربیاں نے اپنے محل بنائے نے، وہ کوہ ابو قبیس ہے، او دے وال آ گئے، ادھروں ابو جہل بھی آ گیا، ابو لہب بھی آ گیا، عتبہ بھی آ گیا، شیبہ بھی آ گیا، ولید بن مغیرہ بھی آ گیا، عقبہ بن ابی معیط بھی آ گیا، سارے بے ایمان اکٹھے ہو گئے نے، نال حبیب یمنی بھی آ گیا، ادھروں سیدنا صدیق اکبر بھی آ گئے، سیدنا فاروق اعظم بھی آ گئے، اونچی بولو، سیدنا عثمان غنی بھی آ گئے، سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ سارے آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہاں صحابہ دے اندر ان جائے نے جویں تاریاں دے درمیان چاند آوندا ہے۔ سرکار تشریف لے آئے نے، حبیب یمنی جدو ودو ہاتھ چہرہ ویکھے آئے، واللیل زلفاں ویکھیاں نے، آمیم دے کنڈل ویکھے نے، علم نشرہ دا سینہ ویکھے آئے، ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ ویکھے نے، تے سرکار دے سامنے آیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو جالا ابو لہب دس کنے مناظرہ
کرنا ہے وہ کہن لگے آپ بندہ آؤندا ہے بیا انہیں تھوڑنا مناظرہ کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بھائی گل کر کیڑی کرنی آ میں تینوں جواب دیا انہیں آکھیا سونے چہرے والیا زیادہ گلاں نہیں بس گلاں صرف تواڈے نال دو کرنیاں نے وہ پوریاں کر دیو تسی میرے تے میں تواڈا سونے چہرے والے آئے نا خطریاں دا کی ایویں چوڑا مار دے رہندے نے تسی آ دو گلاں پوریاں چھتی چھتی کر دیو تے میں تواڈا ہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ کرم فرمائی کوہ ابو قبیس تے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہو گئے نے حبیب یمنی سامنے میں فرمایا گل کر آکھن لگا جڑا 14ویں رات دا چن پیا چمکدا اے نو دو ٹکڑے کر دیو آپ نے فرمایا بس انہیں کہا جی بس سرکار بھی بیٹھے نے حبیب یمنی بھی بیٹھا ہے سرکار دا تیان حبیب یمنی والے تیان حبیب یمنی والے انگل دا اشارہ شان والے میرے آقا نے فرمایا ایدی گل کرنا ہے بیا اینو دو ٹکڑے کرنا ہے جدر انگل جاندی ہے چانو دری جاندہ ہے اللہ اکبر ابو جال دے گبارے بچو ہوا تے ہو دو ہی نکل گئی جدوں نے ویکھے آجے ارادہ ہی کی ارادہ بھی نہیں کیتا اجے تے گلہ حبیب یمنی ساڑے مناظر نال کیتیاں جا رہی آنے تے چان رقص کردہ ہے پیا میں کیا اے ابو جالا تینوں کی پتا ہوئے چانوی جانتا ہے جڑی ہستی میرے وال اشارہ کر دیئے پئی اے کوئی عام نہیں بلکہ میرے وال بھی اللہ دے رسول بن کے آئے نے یا رسول یا نبی یا نبی رسول کے ماشاءاللہ جڑی ہستی میرے والی اشارہ کر دیئے پہ کو عام نہیں بلکہ میرے والی بھی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن کے آئے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اشارے تے چند وجد کردہ ہے پیا جدر میرے آقا دی انگلی جان دیئے پئی بلکہ اے تے اودوں دی گل ہے جدوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال دی عمر پاک دے اندر اعلان نبوت فرمایا ہے اے تے میں بچپن دی گل تو انہوں دس دینا وا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا جان جدوں سرکار جوان ہوئے نے انہوں نے کلمہ پڑھے آئے آندے نے مازاگ دے کاجل والیا تو آڈا پیار تو آڈی محبت تو آڈی نبوتیاں دلیلاں تے تسی نکے جے پنگھورے ویسو او دو ہی میرے دل ویچ آ گئی آسان آقا نے فرمایا او کیڑی گال ہے آندے نے سونے پتیجے تسی آرام کر دے اندے سو پہ تو آڈے آرام کر دیا تو آڈی چنگلی باز دفعہ ہل دی سی میں ویندہ سا جدر تو آڈی انگلی جان دی ہے آسمان دا چن ہو دری جانا سونے آئے تے توڑیاں بچپن دیاں گلانے ہون تے تسی جوان ہو 40 سال دی عمر مبارکہ گزاری بیٹھے ہو اعلان نبوت فرمان دے ہو بے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ایسے شان دی گال اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سراج الامت نائب امام اعظم ونیبا حضرت مولانا امام الشاہ احمد رضا کا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کر دینے پہ اندنے کھیلتے تھے کھیلتے تھے اس لیے بچپن میں آقا چاند سے سبحان اللہ کہہ رہے ہو ہے ذوق پڑھئے کھیلتے تھے اس لیے بچپن میں آقا چاند سے کھیلتے تھے اس لیے بچپن میں آقا چاند سے کھیلتے تھے اس لیے
بچپن میں آقا چاند سے کہ یہ سراپا نور تھے، وہ تھا کھلونا نور کا۔ کوئی زبان چپ نہ رہے، یہ سراپا نور تھے، وہ تھا کھلونا نور کا۔ یہ سراپا نور تھے، وہ تھا، یہ سراپا نور تھے، وہ تھا۔ آگے میرے امام بڑی پیاری گل کی تھی، فرماندے نے چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، مہد آندے جھولے نو پنگوڑے نو، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں۔ ہاں کیا چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ پڑھیے کیا چلتا تھا اشاروں پر کھلونا۔ حبیب یمنی کہنے لگا ہے سونے چہرے والیا چاند دے دو ٹکڑے کر دیو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے انگل دا اشارہ کیتا ہے، ادھا چند پہاڑی دے آس پاسے آ گیا ہے، ادھا چند پہاڑی دے آس پاسے آ گیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کافرو گواہ ہو جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اڈا آسمان والا مطالبہ بھی پورا فرما دیتا ہے۔ اور ایک روایت الفاظ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری اللہ تو گواہ ہو جا، کافر قیامت والے دن نہیں کہہ سکتا کہ یا اللہ ساں کیا سی چند دو ڈگڑے کر دیو سی کلمہ پڑھ جائیں، انہاں کیتے ہی نہیں۔ سرکار آندھنے یا اللہ تم گواہ ہو جا میں کر دیتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یا اللہ تم گواہ ہو جا میں چند دو ڈگڑے کر دیتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا مکے دیو کافر گواہ ہو جاؤ میں چند دو ٹکڑے کر دیتا ہے، تھوڑا مطالبہ پورا کر دیتا ہے۔ حبیب یمنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدمائیں ڈگ پہ آئے، اچھی بولو، کہنے لگا سونے چہرے والے کلمہ پڑھا لو اپنا غلام بنا لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حبیب یمنی تجھی گل کر، تجھی کیڑی ہے؟ پہلی گل میں تیری پوری کر دیتی ہے، ان تجھی گل کر کہنے لگا اے مازاگ دے کاجل والیا ان میں تجھا سوال نہیں کرنا، بس کلمہ پڑھاؤ تے غلام بنا لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمہ تے پڑھا دینا پر اونا چر میں آرام نہیں کرنا جنہ چر میں تیرا تجھا مطالبہ پورا نہ کر دیا۔ انہیں آکھیا سونے چرے والیا میں مطالبہ کردہ ہی نہیں، مہربانی فرماؤ کلمہ پڑھا لو اپنی غلامی میں چلے لو، صحابہ دا پیر بھائی بنا لو، دارہ اسلام ہی داخل کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حبیب یمنی میں اللہ دا سچا نبی ہوئے جڑا غیب دی خبر دینا ہوئے، اگر میں نبی ہاں تے میں تینوں آپ 10
واسطے ناوا تیرا دوجا مطالبہ کی ہے میں نبی کا داواں جے مطالبہ دس نہ دیواں سوال دس نہ دیواں او دا جواب دے نہ دیواں او مطالبہ پورا نہ کر دیا کہن لگا سونے چرے والیا چلو دسو او کیڑی گل ہے فرمایا حبیب یمنی تیری ایک بچی جڑی منہ بول نہیں سکدی پیراں نال چل نہیں سکدی او یمن وچ بیمار ہے تو جدو ٹریا سے یہ ذہن بنا کے ٹریا سے اگر اللہ دا سچا نبی ہویا میں دعا کرواواں گا میری دھی ٹھیک ہو جائے گی سرکار نے فرمایا حبیب یمنی گھر جا کے دیکھ لے تیری بچی بھی ٹھیک ہو اچھی بولو یار زندہ اے تیرا سوال ہی اے تیرا مطالبہ ہے اور اے دا جواب ہے تیری بچی ٹر نہیں سکتی ہاتھ نال پھڑ نہیں سکتی زبان نال بول نہیں سکتی سارے عیب وہ جسم میں موجود نے جا کے دیکھ لے میرے رب نے تیری دھی نو ٹھیک کر دیتا نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے منہ نکلیا حبیب یمنی اجازت لئی کر گیا تے یمن دا فاصلہ سی مکہ مکرمہ تو کر گیا تے کافر روندے اپنے گھر ٹور گئے بھی یہ کی بڑھیا لینے کے دینے پڑ گئے یہ کیا بنا ابو جال پریشان ابو لہب پریشان بلکہ ساری دنیا دے چول پریشان سارے پریشان ہے کی بڑھیا اسی دیاں دیاں بشر کر کوئی نہیں سکتا ہے تے چند بھی دو ٹکڑے کر سکتا ہے یہ تو چند بھی دو ٹکڑے کر سکتا ہے ایک ہی بڑھیا حبیب یمنی کر گیا دروازہ کٹکھٹایا وہ بچی جڑی بول نہیں سکتی آندھی ہے من دکل باب بوا کون کھڑکان والیا تو کون ہے وہ بچی جڑی بول نہیں سی سکتی آندھی ہے کون ہے جواب آیا میں تیرا باپ آیا ہوں حبیب آیا ہوں وہ بچی جڑی ٹر نہیں سکتی آ کے دروازہ دوڑ کے کھول دیئے بھائی اچھی بولو جڑی بول نہیں سکتی پوچھ دیئے کون ہے جڑی ٹر نہیں سکتی آ کے دروازہ کھول دیئے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فیضان مبارک انہاں دے گھر جھاریوں ساری ہو گیا ہے میرے آقا دا فیض مبارک انہاں دے گھر داخل ہو گیا ہے سرکار دی نظر کرم اس بچی تھی ہو گئی ہے اس بچی نے دروازہ کھولیا ہے باپ نے بیٹی نو دیکھیا تندرست توانا کوئی عیب جسم وچ نہیں باپ سینے دے نال لاندا ہے بیا کہن لگا اے بچی تو ٹھیک کے میں ہوئی ہے انہیں آکھیا ابا جی اے پھر گل دس نہیں ہاں پر پہلا ایک گل سن لو ایک دن رات دا ٹائم 14ویں رات دا چن پیا چمکے ابا جی میں لیٹی ہوئی سا میں ویکھیا ہے آسمان دا چن اچانک 2 ٹکڑے ہو گیا ہے تی یمن وچ ویندی ہے پئی باپ مکے ویندا ہے بیا ابا جی تساں بھی ویکھیا ہے انہیں کہتی یہ کی پوچھنی ہے تو تے ایتھے کلیاں ویکھیا ہے میں جنہیں 2 ٹکڑے کیتا وہ دے قدمہ چ بہ کے ویکھیا ہے ویکھیا تم ہی ہے ویکھیا میں بھی ہے ویکھن دا فرق ہے اللہ اکبر تے کہن لگی ابا جی ایک اور گل دسو فیصلہ کرن گئے سو مسلمانہ دے کافران دے درمیان فیصلہ کر آئے ہو باپ نے جدو ایک گل سنی باپ نے بچی دے منہ دے ہاتھ رکھیا کہنے لگا تی یہ جملہ واپس لے لے ایک گل نہ کر میں مسلمانہ دا تے کافران دا فیصلہ کرن نہیں سانگیا بلکہ اپنی تقدیر دا فیصلہ کران گیا ہو یازا اچھی بولو میں تے اپنی مقدران دا فیصلہ
کران گیا ہویا سا تیے ان میں نو دستوں اتھی کے میں ہو گئی ہے تینوں آرام کے میں آگیا ہے تیری بیماری کے میں ختم ہوئی ہے انہیں آکھے آبا جی تسی اون آئے ہو تو آڈے اون تو پہلا ایک سونیاں جہیاں زلفاں والا آیا آئے 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 اسی بھی آنے کملی والیا حبیب یمنی دے کر بچی تے کرم ہو سکتا ہے تسی مکہ مکرمہ ہو بچی یمن ویچے تے نگاہ کرم ہوں دیئے بھئی کملی والیا اسی بغدادی مسجد ویچاں تو آڈے موجزات دا ذکر کرنے آن پہ کملی والیا ساڑھے والوی نگاہ کرم کرے آجے بابا بھلے شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ انہاں دی زبانی جڑی گالے انہوں ہی تھے کرنے آ بابا بھلے شاہ صاحب کسوری رحمت اللہ تعالیٰ آپ عرض کر دینے کملی والے آ تو جانتے پامیں نہ جان ویڑے آوڑ میرے آئے آئے ہے جی ذوق کوئی پتہ نہیں کریم کرم کر دے وے کو پتہ ہے جمعہ الدن ایک کڑی قبولیت ہوندی ہو سکتا وہی کڑی ہوئے تو سرکار نگاہ فرما دے بیڑا پار ہو جائے پڑھئے مل کے ذرا جانتے پامیں نہ جان بیڑے آوڑ میرے آقا جانتے پامیں نہ ویڑے آوڑ میرے ویڑے آوڑ میرے مایا جانتے پامیں نہ جان ویڑے آوڑ میرے آقا تو جانتے پامیں نہ ویڑے ویڑے آوڑ میرے ویڑے آوڑ میرے ویڑے آوڑ میرے آقا جانتے پامیں نہ جان ویڑے ویڑے آوڑ میرے مایا جانتے پامیں نہ جان ویڑے انہاں لوکاں پانے تو چاک مچیندہ انہاں غیراں پانے انہاں غیراں پانے تو چاک مچیندہ پر تو ساڑا تے دین ایمان ویڑے آوڑ میرے پڑھئے تو ساڑا تے دین تو ساڑا ہے تو ساڑا تے دین ایمان ویڑے میرے کملی والے لوکانوں کی پتا ہوئے ساڑا دین بھی تم میں ساڑا ایمان بھی تسی ہو ساڑا دین بھی تسی اللہ اکبر ابا جی تواڈے آن تو پہلا ایک سونیاں جہیاں زلفاں والا آ گیا ابا جی انہیں آ کے میری کمر دے ہاتھ پھیرے آئے میں بولن بھی لگ پئی ہاں میں بولن بھی لگ پئی ہیں ٹرن بھی لگ پئی ہیں اللہ اکبر بچی دا ترجمہ کر لیے پنجابی دا کریے کہ اردو دا جی پنجابی دا ترجمہ کریے پنجابی دا ترجمہ عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ ہاں پنجابی دا ترجمہ عارف کھڑی رومی کشمیر رحمت اللہ علیہ دا چلو پنجابی دا سنو بچی کہنے لگی ابا جی
ہن تھوڑی دیر سی آیا ہن تھوڑی دیر سی آیا ابا جی ایک سونیا زلفاں اللہ ہن تھوڑی دیر سی آیا ایک سونیا زلفاں اللہ دو کڑیاں وہ ٹھہرائی تھے تے کر گیا نور اللہ دو کڑیاں وہ ٹھہرائی تھے تے کر گیا نور اللہ دو کڑیاں وہ ٹھہرائی تھے دو کڑیاں وہ ٹھہرائی تھے علم دین شہید کو پوچھو دو کڑیاں وہ ٹھہرائی تھے دو کڑیاں وہ ٹھہرائی تھے تے ابا جی کر گیا نور اللہ دو کڑیاں دو کڑیاں وہ ٹھہرائی تھے تے کر گیا نور اللہ حبیب یمنی یمن جو واپس ٹرے آئے مکہ مکرمہ آیا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چایا تے آکے قدمی ڈگ پیا کہن لگا کملی والیا سونے چہرے والیا اے ساری کائنات نالو زیادہ حسن و جمال دے پہ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم صدقے جاواں میں شان تیری تو ہائے ہائے صدقے جاواں میں شان تیری تو سونیاں اچھے رتبے تیرے سنیو جھوم جانا چاہیے کتھوں ٹریا حبیب تے کتھے آیا تے بنیا گئی ہو دینا ہائے 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 یار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ میرا تے اپنا نظریہ ہے جدو میں گل پڑھی سی نا خرپوتی والا بردہ وچ تے میں ادو ہی اس نقطے تے پہنچیا سا فوری پڑھ کے کہ بی بے یمنی جدو باؤں پھڑ کے سرکار لے گئے نا کوہ ابو قبیس ہوتے او دا تے کام ادو ہی ہو گیا
وہ قسمت ادو ہی سمر گئی جو لجپال نے باں پھڑ لی. ہاں حبیب یمنی کہنے لگا صدقے جاواں میں شان تیری تو سونیا اچے رتبے تیرے کھلوتا وچ مکے دے ہوویں تے سونیا ہاتھ یمن وچ تیرے چند زمین تے نہیں چند آسمان تے. ہوں ذرا نبی کریم صاحب انگل دی شان سن لو. توجہ بھائی توجہ, انگل دی شان. سائنس کی تھی ترقی, بڑی توجہ نہ سننے والی گل ہے. سائنس نے کی تھی یہ ترقی. ٹی وی چلدا ہوئے, وی سی آر چلدا ہوئے, سی ڈی چلدی ہوئے, آج کل اور بھی لیٹسٹ ٹیکنالوجی بہت آ گئی ہے. ریموٹ سسٹم سجے ہاتھ نہ ہوئے کھبے جی ہوئے تو لوگ کہتے ہیں کہ ادھر بیٹھ کر ادھر بند کرنا یہ ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. جی ٹھیک آندے نا, ریموٹ کھبے ہاتھ وچ وہ بٹن پریس کریں گے تو کیا ہوگا, بولو, بند ہو جائے گی. پھر بٹن پریس کریں گے پھر چل پڑے گی, آن ہو جائے گی. فارورڈ کرنے کے لیے بھی یہی ہے, ریورس کرنے کے لیے بھی یہی ہے, آواز کو زیادہ کرنے کے لیے بھی یہی ہے, والیوم کم کرنے کے لیے بھی یہی ہے. کیا استعمال کرتے ہیں؟ ریموٹ کنٹرول. اب سوال یہ ہے کہ ریموٹ میں ہوتا کیا ہے؟ ریموٹ میں ہوتا کیا ہے؟ انفرا-ریڈ سسٹم ہے. انفرا-ریڈ سسٹم ہے. جب اس کی شعائیں اپنے سسٹم سے اٹیچ ہوتی ہے تو پھر وہ فوری اثر کرتا ہے, فوری اثر کرتا ہے. اگر وہ شعاع ڈسٹرب ہو جائے اور انفرا-ریڈ سسٹم کام نہ کرے تو پھر ریموٹ سسٹم کام نہیں کرتا. ادھر سائنس کی ترقی کو سارے مانتے ہیں, اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کی جو شعائیں ہیں, جو نبوت کی شعائیں ہیں, پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہیں, اس کو ماننے کے لیے کون سا استحانہ لازم آتا ہے؟ اس کو ماننے کے لیے ایمان گواہی کیوں نہیں دیتا؟ جو غلام مصطفیٰ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ پوری کائنات کی سائنس اور سائنسدان میرے آقا کے قدموں کی خیرات مانگنے والے ہیں. سائنس کی بات غلط ہو سکتی ہے, اس کی شعائیں غلط ہو سکتی ہے, لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انگل کا اشارہ غلط نہیں ہو سکتا. انگل کا اشارہ غلط نہیں ہو سکتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اشارہ فرمایا ہے وہ اشارہ پورے پنجے کا نہیں ہے, پورے بازو کا نہیں ہے, پورے جسم کا نہیں ہے. اتنا بھاری برکم چاند جو آسمان پہ چل رہا ہے, میرے آقا کی ایک انگل نے اس کو 2 ٹکڑے کر کے بتا دیا, کائنات والوں زمین تو زمین ہے, یہ آسمان کا چاند بھی میرے قدموں کی خیرات مانگتا. اور پھر سائنس نے جو بات ایک بتائی ہے, سن لے توجہ سے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 2 ٹکڑے کیا ہے نا, تو کائنات کا نظام رکا نہیں. وہ ذرا کو بجلی بند ہو جائے تو موٹر بند, ساؤنڈ سسٹم بند, استری بند, ٹی وی بند, ہر شے بند, کیونکہ انقطاع آ گیا. لیکن جب چاند کو 2 ٹکڑے میرے آقا نے کیا ہے تو کائنات کے نظام میں انقطاع نہیں آیا. کوئی نہیں گال سمجھ آئی تو کائنات کے نظام میں انقطاع نہیں آیا. جب چاند کا آدھا ٹکڑا اس طرف ہے, چاند کا آدھا ٹکڑا دوسری طرف ہے, تو لکھا ہے, علماء نے ائمہ نے گواہی دی ہے, سائنس بتا رہی ہے آج, اس گواہی پہ مورے تصدیق ثبت کر رہی ہے کہ کائنات والوں نظام کائنات رکا نہیں, بلکہ جس طرح چاند پہلے اپنے مدار میں چکر لگا رہا تھا, میرے آقا کی انگلی کی وجہ سے 2 ٹکڑے ہو کے اپنے مدار میں چکر لگاتا رہا ہے. اور جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلوتے رہو جی,
کھلو جو اٹھ کے اجے نہیں رک جو گل پوری ہون دیو کھلوتے رہو پھر نعرہ مارو گل پوری ہو لینے دیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر کافروں نے کہا کہ اس کو جوڑ دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیکنڈ کیا مائکرو سیکنڈ کے لیے بھی یہ نہیں سوچا ہائے توڑیا تے ہے پتہ نہیں جوڑنا کس طرح یہ نہیں کہا فرمایا جس انگلی کی شعا نے آئے وہ جدے نال آن کیتا جے او دے نال ہی بند کرنا ہے نا اپنے ریموٹ کو دیکھ لے جس کے ساتھ آن کیا ہے اسی کے ساتھ پھر آف کیا جائے گا جس انگل کا اشارہ میرے آقا نے پہلے کر کے اس کو 2 ٹکڑے کیا ہے انگل کی تصویر اور قدرت طاقت ہمت کیپیسٹی استعداد ختم نہیں ہوئی اسی انگل سے اشارہ کیا چاند پھر جڑ گیا یا رسول اللہ حق جاری یا غوث اللہ اکبر یا رسول اللہ جدوں امریکہ دا سائنسدان چندتے گیا ہے توجہ حضرات اتھو مٹی لے کے آئے اور بھی چیزاں چند تو لے کے آئے انہوں نے آ کے دسیا کہ کائنات والے ہو انہیں کو گلتے ساڑی کھوپڑی جو جا کے آ گئی ہے کہ جڑی چند وچ لکیر ہے نا وہ معجزہ آخر زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا کیونکہ جے میں ٹوٹا تے پھر جڑیا اللہ دا قرآن فرماندہ ہے ون شق القمر یہ ماضی دا سی گیا ون شق القمر ماضی دا سی گیا چند 2 ٹکڑے ہو گیا تے بعد نے آکھیا نہیں قیامت نیڑے ہونے ہیں یہ بات غلط ہے قیامت کے نزدیک یہ وہ جو لوگوں کو سمجھ نہیں آئی اس کو ہم اتنا سمجھے ہیں کہ ون شق القمر قیامت آ چکی اور چاند 2 ٹکڑے ہو چکا کیا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں اپنی دونوں انگلیاں ایسے جوڑی اب ہماری انگلیاں اس قابل نہیں ہیں کہ جوڑ کے صرف مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں ورنہ کہاں وہ انگل مبارک میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں صرف سمجھانے کے لیے بات کرنے لگا ہوں ایسے انگلیاں 2 جوڑی فرمایا آنا بس ساعتو کہایتین میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت آپس میں اس طرح جڑے ہوئے ہیں جیسے یہ ہاتھ کی دونوں انگلیاں جڑی ہوئی ہیں ہن سوچنے والی گل ہے وے 1400 کئی سال لنگے جے قیامت نہیں آئی تے پھر ساڈے واسطے تے سال ہے نے سرکار واسطے کیڑے سال دے سرکار فرماندے ہیں انجی نیڑے آ سی جویں آ 2 انگلیاں نیڑے ون شق القمر ماضی کا سیغہ ہے ماضی کا اقتربت الساعہ ون شق القمر چند 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں قیامت نزدیک ہے قیامت آ چکی اور چاند 2 ٹکڑے ہو چکا اللہ اکبر اب مجھے یہ بتائیے یہ اللہ نے کمال کسی اور کو دیا ہے جی بولو ہن ایک کو جے کہنے والے دوویں جی کوٹھے تے چڑھ جان تے 14ویں رات دا چند چمکدا ہوئے تے چند نوں آکھنا بھی تھوڑا جہا کہ نکر ہی پاویں تیری لے گیا سائڈ دے ہو جائے چند نے آکھنا بھی کدی اپنا بوتھا بھی ویکھ تے کدی بدوہا دا چہرہ بھی ویکھ ہائے ہائے لکی فرق ہے ساڑھے وچ اعظم جیتی رحمت اللہ علیہ آندے نے بڑا فرق ہے تو اجے او ساڈا محبوب ڈٹھا او جنوں ویکھ کے چن اے شرماوے تے ادھی راتی او دن چڑھیا آوے تے جدوں مکھ تو پردہ ہٹاوے تے بجلی ڈردی
وہ چمک نہ مارے. پڑھ لو مل کے ذرا بجلی ڈردی وہ بجلی ڈردی چمک نہ مارے. وہ کتے بے ادبی نہ ہو جاوے تے جدوں رکھے وہ ہاتھ وچ پھلاں دے. پڑھیے جدوں رکھے جڑے چوپو انجی چوپو یا برکت واسطے برکت تاں ہونی ہے جو زبانہ ہی لیاں. اور میں تو انہوں بالکل ببانگے دوہل دعوے نہ اللہ دے کارچ بے کے آنا کہ جدی زبان میرے آقا دے ذکر نہ تار ہو گئی رب کعبہ دی قسم زبان جہنم وچ نہیں جانی گئی. وہ کدی تار شہنوں بھی آگنے ساڑے بولو تے صحیح. پڑھیے مل کے ذرا جدوں رکھے ہاتھ وچ پھلاں دے. جدوں رکھے ہاتھ وچ پھلاں دے. ہاتھ وچ پھلاں دے تے ہاتھ وچ پھلاں رل جاوے تے جدوں کھولے او ول زلفاں دے. ہائے ہائے جدوں کھولے ول زلفاں دے. عالم تصورات وچ سوچو تے صحیح جدوں کھولے. سیابہ تواڈے نصیبے تو قربان جاواں جنہ اے منظر اکھاں نال ویکھے نے. جدوں کھولے ول زلفاں دے تے راہی راہ بھول جاوے تے جدوں جاوے سیر چمن دے. آکھیا جدوں جاوے سیر چمن دی تے سارا گلشن سیس نواوے. توبہ توبہ ایڈا حسین ماہی دا وہ جدی چال نہ چلی جاوے. علم زوری صاحب رحمت اللہ علیہ دی گالے وچ علم کہ رب نے اینا دیتا او جڑا اکلاں وچ نہ آوے. عقل کے رب نے اینی دیتی او جڑی علماں وچ نہ آوے. آزم اے دوں سونا ماہی او سانو کدرے سب نبیاں دے کمالات سب رسولاں دے کمالات رب نے اکٹھے کر کے میرے تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیتے. انہوں آندے نے جامعیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, افضلیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اکملیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں تائیں ایک فارسی دے شاعر نے آکھیا نا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہما دارت تو تنہا داری. اب نبیاں دے کمالات محبوبہ رب تیرے وچ پائے دے تے صرف وہی نہیں لکھو کھا گنا زیادہ جڑے انسانی عقل وچ فہم وچ شعور وچ ادراک وچ نہیں آ سکدے. اگلے جمعے انشاءاللہ چند واپس آن دا واقعہ
اور پھر بدلان دے ورن دا واقعہ تانوں پتہ لگے بھی اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی.